السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم عزیزوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا غالباً کسی اور فقیہ کے دور کا یہ واقعہ ہے کہ اس وقت کا بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے کچھ پیار کی باتیں کرنی چاہی، لیکن بیوی کسی بات سے پہلے سے ہی جلی بھنی بیٹھی تھی، خفا تھی، غصائی ہوئی تھی۔ اب بادشاہ کو تو محبت سوجھ رہی تھی، دل لگی کرنا چاہتا تھا، تو دو چار باتیں بادشاہ نے بیوی سے کہیں تو بیوی نے منہ پھیر لیا۔ بیوی گویا کہ ایک آنکھ سے بھی دیکھنا گوارا نہیں کر رہی تھی، اتنی زیادہ ناراض تھی۔ تو بادشاہ نے پھر دو چار پیار بھلے جملے بیوی سے کہے تو بیوی کو غصہ آ گیا۔ اب جب بیوی کو غصہ آیا تو اس غصے کی حالت میں بیوی نے یوں کہہ دیا کہ اے جہنمی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اے جہنمی انسان، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تو یہ کتنی بڑی بات تھی۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ تھا، اس کو غصہ تو آنا ہی تھا۔ تو غصہ آ گیا بادشاہ کو، تو بادشاہ نے بیوی سے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق۔ اتنی بڑی بات غصے میں بادشاہ نے کہہ دی کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاق۔ اب بڑی عجیب بات ہو گئی، کشمکش میں پھنس گئے کہ یہ کیا کہہ دیا میں نے۔ تو پوری رات اسی سوچ میں گزار دی، بڑے متفکر تھے۔ جب صبح ہو گئی تو دونوں کے دماغ کچھ ٹھنڈے تھے، تو یہ کہنے لگے کہ چلو کسی عالم کے پاس، ان سے اس مسئلے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ تو یہ کسی عالم کے پاس گئے، ساری صورت حال بتا دی۔ تو وہ عالم کہنے لگے کہ یہ بات مشروط ہے، میں کیسے فتویٰ دے دوں؟ تم نے قسم ہی ایسی کھائی کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق۔ اب کس کو معلوم کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو؟ لہذا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیسے فتویٰ دے دوں؟ تو اب انہوں نے 2-4 اور عالموں کے پاس تشریف لے گئے، اور کچھ عالموں سے بھی انہوں نے تفصیل بتائی، اپنی بات پیش کی۔ سبھی نے یہی جواب دیا کہ بھائی یہ مشروط ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم جنتی ہو کہ جہنمی ہو۔ اگر تم جہنمی ہو تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر جنتی ہو تو طلاق واقع نہیں ہوگی، لہٰذا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اب یہ چلے آئے، لیکن بادشاہ سلامت اپنی بیوی کو
کھونا نہیں چاہتے تھے، بڑی محبت تھی، اور محبت اس وجہ سے بھی تھی کہ وہ بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین و جمیل تھی۔ تو انہوں نے ایک اور فقیہ کو پکڑا، ان سے بھی انہوں نے اپنے مسئلے کو سامنے رکھا، ساری صورتحال بیان کر دی۔ تو وہ جو فقیہ تھے وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں فتویٰ دوں گا، میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ جی ہاں، پوچھ لیجئے۔ تو کہنے لگے کہ تنہائی میں آپ سے کچھ معلوم کرنا ہے۔ تو بادشاہ سلامت علیحدگی میں چلے گئے لے کے ان کو۔ تو انہوں نے بادشاہ سلامت سے پوچھا کہ ذرا یہ بتائیے آپ مجھے کہ کبھی کوئی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ جب آپ گناہ پر قادر ہو، لیکن آپ نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کبیرہ گناہ کو ترک کر دیا ہو، چھوڑ دیا ہو؟ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ تو تھوڑی دیر تو سوچتے رہے، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد بادشاہ کہنے لگا کہ جی ہاں، ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں دوپہر کے وقت اپنے کمرے میں سونے کی غرض سے آیا، تو محل کی نوکرانیوں میں سے ایک نوکرانی جو میرے کمرے میں کچھ چیزوں کو سنوار رہی تھی، میں جب کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ اکیلی ہے، تنہا ہے۔ میری جب اس پر نظر پڑی تو وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ میری نظر جب اس پر پڑی تو میرے دل میں فتور آ گیا، میرا دل برائی کی طرف مائل ہو گیا۔ تو میں نے کمرے کو اندر سے بند کر لیا اور کنڈی لگا لی، لیکن وہ لڑکی پاک دامن تھی، نیک لڑکی تھی، عفیفہ تھی، پاک دامن خاتون تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ بادشاہ مجھے بری نظر سے دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھ گئی کہ بادشاہ میری طرف قدم اٹھا رہے ہیں بری نیت سے۔ تو کہنے لگے کہ میں جب اس کے قریب پہنچا تو وہ کہنے لگی یا ملک اتقوا اللہ، کہ اے بادشاہ ڈر اللہ رب العزت سے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس لڑکی نے یہ الفاظ کہے کہ اے بادشاہ ڈرو اللہ رب العزت سے، تو میں یہ سن کر میرے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، جلال آ گیا، میرے دل میں ڈر آ گیا، اور اتنا خوف آیا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ تم چلی جاؤ یہاں سے۔ تو میں چاہتا اگر تو اس لڑکی سے برائی کر سکتا تھا، مجھے کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا، لیکن میرے دل میں اللہ کا خوف آیا، اللہ کا ڈر آ گیا،
تو میں نے اسے جانے دیا اور میں برائی سے بچ گیا۔ تو جب اس فقیہ نے یہ بات سنی تو فرمانے لگے کہ اگر تم اللہ کے خوف سے ڈر گئے اور تم نے اس برائی سے اپنے آپ کو بچا لیا تو میں لکھ کر دے رہا ہوں کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، یہ میں لکھ کر دے رہا ہوں۔ تو جب یہ بات اس فقیہ نے پیش کر دی تو جو اور بھی عالم تھے جنہوں نے جواب نہیں دیا تھا، جو جواب نہ دے سکے، وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا فتویٰ دے دیا انہوں نے، یہ بات تو مشروط ہے کہ بھائی کیسے معلوم چلا کہ یہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ یہ مشروط بات ہے، آپ نے اپنے گھر سے فتویٰ دے دیا، اپنی طرف سے دے دیا۔ تو انہوں نے جواب میں قرآن کی یہ آیت پیش کی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، تو ایسے بندے کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کی طرف یہ فقیہ متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ تم نے اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے، گناہ کبیرہ سے بچا لیا، تو میں لکھ کر دے رہا ہوں کہ تم جنتی ہو اور تمہیں طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی معیت کا استحضار نصیب فرمائے، گناہوں کی لذتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور بقیہ زندگی گناہوں سے بچ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Allah